انہوں نے سورہ آل عمران کے اس حصے میں مسلمانوں کو دنیا میں تباہ ہونے والے زوال کی طرف جانے والی قوموں کے اعمال، اخلاق، حرکتیں، پالیسیاں اور کردار یہ بتایا ہے کہ یہود، منافقین اور یہ گمراہ ہونے والے لوگ یہ دنیا میں کیوں تباہ ہو گئے، اور مسلمان آج دنیا میں مال و دولت اور تعداد کی کمی کے باوجود کیوں کامیاب ہوں گے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ یہ اہل کتاب اور یہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں، اس لیے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ان لوگوں کو یہ مت خیال کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پر، اپنے کیے ہوئے کاموں پر، غلط کام کرتے، قوم کی خدمت سے، دین کی خدمت سے پیچھے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول میدان جہاد کرتے ہیں اور یہ اپنے گھروں میں پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور جب قوم کو مال کی ضرورت پیش آتی ہے مال خرچ کرنے سے عذر کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر یہ خوش ہوتے ہیں دیکھو ہم نے اپنے مال کو بچا کر، اپنے آپ کو بچا کر یہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، میدانوں میں مار کھاتے ہیں، یہ پریشان ہو رہے ہیں، اور ہم کتنی آسانی میں ہیں اپنے گھروں میں، اس لیے ہم تو بچ گئے اور یہ مارے گئے، یہ پکڑے گئے۔ جنہوں نے مال خرچ کیا، جنہوں نے دکھ اٹھائے، جنہوں نے گرمیاں برداشت کی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، یہ لوگ بڑے بیوقوف ہیں۔ یہ تو اپنا مال جان خرچ کر کے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، قوم کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا، نقصان کر لیا، اور کہتے ہیں ہم نے کام اچھا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو یہ مت سمجھیں کہ جو بغیر کچھ کیے ہوئے اپنے گھروں میں خوش ہو رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، کام نہ کریں پھر بھی تعریف کی جائے۔ یہ ایسے لوگ تباہ ہوتے ہیں جو قوم کام نہ کرے اور یہ ارادہ کر لیں کہ ہمارے کام نہ کرنے کے باوجود لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے گن گائیں، ہمارے گیت گائیں، ہمارے قصیدے پڑھیں، ہم نے کوئی کام نہ کیا ہو۔ تو فرمایا وہ قومیں جو بغیر کچھ کام کیے ہوئے، وہ بغیر کچھ کیے ہوئے کردار ادا کیے ہوئے تعریف کریں، ان کی تعریف کی جائے، خوش آمدی لوگ، وہ خوش آمد کے قائل ہیں، تو ایسی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خوش آمدی مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی اپنا کام کرے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، جو اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک گھر میں باپ ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ایک استاذ ہے، معلم ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ایک طالب علم ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک تاجر ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسی طرح ایک آدمی کسان ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اپنا مشن اور مقصد پورا کرے، اور پھر اس کی تعریف کی جائے گی۔ تو بغیر کام کیے ہوئے تعریف کرنا یہ تو بڑی تباہی اور بربادی کی بنیاد ہے، اور کوئی آدمی کام کرے اور پھر اس کی تعریف نہ کریں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب جو بچہ کام نہیں کرتا تو آپ کیا تعریف کریں گے تو وہ تو اور لٹ ہو جائے گا، بالکل کام نہیں کرے گا، اور جو کام کرے اس کی تعریف نہ کریں تو آئندہ وہ کام نہیں کرے گا پھر۔ اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں مزاج دیا کہ ہمیں دنیا میں اپنی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ہر آدمی دنیا میں اپنی ذمہ داری لے کر آیا ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو مت خیال کر ان کو کہ یہ قیامت کے دن یا دنیا میں عذاب سے چھوٹ جائیں گے، یہ بچ جائیں گے۔ جو آدمی کام نہیں کرتا، غلط کام کرتا ہے، یا اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کرتا، غلط ڈیوٹی ادا کرتا ہے، تو وہ تو کیسے بچ سکتا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک آدمی کو گورنر بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا کہ فلاں علاقے میں گورنر بن کر تمہیں جانا ہے۔ اب وہ چلے گئے، ڈیوٹی وہاں ادا کی۔ آپ نے اس علاقے کے لوگوں کو لکھا، بڑے بڑے لوگوں کو، کہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی فہرست بنا کر بھیجو، اپنے علاقے کے غریبوں کی فہرست بنا کر بھیجو۔ اب انہوں نے فہرست بنا کر بھیجی تو سب سے اوپر اپنے گورنر کا نام لکھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ غریب آدمی ہمارا گورنر ہے، اس کی مدد کی جائے۔ اب وہ لوگ بھی تھے کہ سارے حکومت کے پیسے ان کے پاس آتے ہیں، قوم کے پیسے ان کے پاس آتے ہیں۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو انہی لوگوں نے شکایت لکھ کر بھیجی کہ یہ ہمارے گورنر صاحب، ان میں تو کمزوریاں ہیں، عیب ہے، نقص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگی، اے اللہ میرا جو ظن اور گمان تھا اس کے بارے میں، اے اللہ میرے گمان کو مت توڑنا، میرے گمان کو مت خیال کرنا۔ اب ان کو پوچھا کہ آپ کیا شکایت ہے ان کی آپ کے پاس؟ کہنے لگے ہمیں کچھ 3-4 شکایتیں انہوں نے بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک تو ان کی شکایت یہ ہے کہ یہ ایک دن پورا ہفتے میں اپنے گھر میں رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، باہر ہی نہیں آتے۔ انہوں نے کہا بتاؤ بھائی جواب دو کہ ایک پورے ہفتے میں ایک دن تم باہر نہیں آتے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس صرف ایک کپڑوں کا جوڑا ہے، میں اپنے کپڑوں کا جوڑا ایک دن دھوتا ہوں اور تہ بند پہن کر میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، اور اس دن میرے گھر میں جتنے کام کاج، میں نے کوئی مزدور نہیں رکھا ہوا ہے، ملازم نہیں رکھا ہوا ہے، نوکر نہیں رکھا ہوا ہے، کوئی خادم نہیں رکھا ہوا ہے۔ آج تو جو افسر ہے وہ ملازم نوکر رکھ کر قوم کے کھاتے میں، بیت المال میں قوم کی طرف سے ایک آدمی اپنے لیے 10 نوکر رکھ کر ان کی ساری قوم کے کھاتے سے ان کی خدمت لیتا اور پیسے ان کو دلواتا، خدمت اپنی کرواتا۔ کہتے میں نے تو کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا، اور اس دن میں اپنے پورے ہفتے کے سارے کام کاج بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح انہوں نے کہا یہ ہمارا جو گورنر ہے، ہمارا امام ہے، جو گورنر ہوتا تھا خطیب بھی وہی ہوتا تھا، امام بھی وہی ہوتا تھا، گورنر بھی وہی ہوتا تھا، یہ اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو کئی گھنٹے دورہ پڑا رہتا ہے۔ آپ نے ایسا گورنر بنا کے بھیج دیا جو بیمار ہے۔ اسے پوچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے جب ان ذمہ داریوں کو میں دیکھتا ہوں تو اللہ کا خوف میرے اوپر ایسا طاری ہوتا ہے کہ مجھ پر بے ہوشی آ جاتی کہ مجھے آپ نے گورنر بنا کر بھیج دیا، اس علاقے کا نگران بنا کر بھیج دیا، یہاں کے وسائل کا ذمہ دار بنا کر بھیج دیا۔ کل قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا ان ذمہ داریوں کے بارے میں نے کیا کیا ہے، تو مجھے جب خوف آتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کی پوچھ کا ڈر ہوتا ہے، میرے اندر سے جب یہ خیال اٹھتا ہے تو میں اس خیال کو قابو نہیں کر سکتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آئندہ ذمہ داری کوئی نہ دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی تم سب لوگوں نے مجھے ذمہ دار بنایا، پوری امت کا خلیفہ بنایا، اور تم کہتے ہو ہمیں ذمہ داری کوئی نہ دے، کسی اور کو دے دے؟ تو تم اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، امانت دار لوگ ذمہ داریاں نہیں نبھاؤ گے تو میں خائن لوگوں کو، دھوکے بازوں کو، قوم کا، امت کا مال لوٹنے والوں کو میں گورنر بناؤں؟ تم ہی لوگوں کو آگے آنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ذمہ داری نہ دی جائے۔ ہاں آپ یہاں ذمہ داری نہیں کرنا چاہتے ہیں، ڈیوٹی نہیں جانا چاہتے ہیں، جہاں سہولت ہو وہاں دے دیں گے آپ کو ڈیوٹی۔ تو اب یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، رات دن کام کرتے تھے، صبح و شام کام کرتے۔ اب حضرت عمر سارا دن کام کرتے ہیں، رات کو گشت کرتے ہیں، پورے مدینہ کے اندر باہر سے آنے والے قافلوں کی چوکیداری کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، سارے کام کاج کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ان کی تعریف کیوں کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے دکھائے۔ آج دنیا میں مسلمان کام کیے بغیر اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کا کام ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ بگڑی ہوئی قوموں کا کام ہے، کوئی کام نہ کریں اور لوگ ان کی تعریف کریں۔
اب ہمارے علاقے کے جو حکمران ہے، گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اور اسی طرح میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، یونین کونسل کے ممبران ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کیا ہے؟ کہتے ہیں تعریف کریں۔ تعریف تو سارے کرتے ہیں، نالیاں ساری بھری ہوئی ہیں، سڑکیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہر ادارہ تباہ حال ہے، تعریف کس کی جائے؟ اب سارا میڈیا ان کی تعریف کر رہا ہے، بڑے بڑے لیڈر تعریف کرتے ہیں، تعریف کس چیز کی ہے؟ جو ان کی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کرتے۔ تو جو قومیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، کام کچھ بھی نہ کریں، اور کہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، تعریف کیسے کی جائے؟ جو طالب علم روزانہ کلاس میں جائے، اس کو سبق یاد نہ ہو، وہ صبح سے شام تک بیٹھے اور اس کو کچھ بھی نہ آئے، امتحان دے تو کچھ بھی نہ آئے، اس کی تعریف کیسے کی جائے گی؟ تعریف تو اس کی جائے گی جو کام کرے گا، جو دنیا میں کردار ادا کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان لوگوں کو جو بغیر کیے ہوئے دنیا میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور دنیا میں کام نہیں کرنا چاہتے، ان کی تعریف کی جائے بغیر کچھ کام کیے ہوئے، یہ مزاج اسلام کا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کا نہیں۔ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، انہیں مت خیال کریں کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، جو کام انہوں نے نہیں کیے ہر کام پر انہیں عذاب علیم دیا جائے گا، دکھ والا عذاب، دردناک عذاب انہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین پر اللہ کا راج ہے، اللہ کی حکمرانی ہے، اور اللہ نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہوئی۔ سورج کی اپنی ڈیوٹی، چاند کی اپنی ڈیوٹی ہے، ہواؤں کی اپنی ڈیوٹی ہے، اسی طرح درختوں کی اپنی ڈیوٹی ہے، جانوروں کی اپنی ڈیوٹی ہے، انسانوں کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ ہر قوم نے، ہر مخلوق نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ یہ اللہ کے قانون کے تابع ہے، یہ اللہ کی حکومت ہے۔ لہٰذا جب آسمان و زمین میں بادشاہت اللہ کی ہے تو اللہ زبردست بادشاہ ہے، وہ ہر ایک کی ہر بات کو جانتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں انہوں نے کیا غلط کام کیے، کیا صحیح کام کیے۔ اب اللہ جل شانہ نے مجازات کا پورا قانون بنا کے رکھا ہوا ہے، بدلے کا قانون۔ مالک یوم الدین، فرمایا وہ بادشاہ ایسا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ ہر ایک کو ذرہ بھر کام کرے گا اس کا بھی بدلہ دے گا، ذرہ بھر برائی کرے گا اس کا بھی اس کو بدلہ دے گا۔ اللہ جل شانہ کسی کی نیک کام کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس کا بھی بدلہ اس کو دے گا، اور کسی کا برا کام، چھوٹے سے چھوٹی برائی ہوگی اس کا بھی اس کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے قانون سے، اللہ کے علم سے کوئی آدمی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ایمان نام کس چیز کا ہے؟ اپنے اوپر اللہ کو حاکم سمجھنا کہ میرا حاکم اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی حکومت ہے، اب میں اللہ کی حکومت میں، اللہ کے حکم پر میں اپنی ساری زندگی بسر کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنا بندہ بن کر، اپنا فرما بردار بن کر، اپنے قانون اور حکم کا عملدار بن کر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں، شریعت نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی زندگی میں یہ پوری ڈیوٹیاں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، میرے پیغمبر مت خیال کر ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ اپنے کیے بغیر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، بغیر کیے کاموں پر۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، سو تو مت خیال کر انہیں، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ وہ چھوٹ جائیں گے عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سلطنت، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ کل آخری بدھ ہے، حدیث پاک کا درس ہوتا ہے مہینے کے آخر میں، تو تمام حضرات کل بھی تشریف لائیں، مغرب کی نماز یہیں پڑھیں، اور جو لوگ اپنے کسی دوست کو دعوت نامہ دینا چاہیں تو یہاں مولانا اسرار الدین صاحب سے دعوت نامہ لے جائیں۔ دعوت نامہ